دو قسم کی چیزیں ہیں جو سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں کل کے بعد، اور ان چیزوں میں پہلی چیز ہے کہ جو کچھ بھی اعلیٰ عدلیہ نے کیا اس کے بعد اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ آپ شارٹ آرڈر پڑھیے، اس شارٹ آرڈر کو جو آپ پڑھیں گے آپ کے سامنے بالکل کلیئرٹی ہو جائے گی۔ اب اگر کوئی یہ کہے آ کے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر یا کسی بھی جگہ پہ جہاں پہ وہ بول رہا ہے یا بول رہی ہے، اور وہ یہ کہے کہ ہماری اور یا ہمارے حق سچ کی فتح ہو گئی ہے، تو یہ بیانیہ غلط ہے۔ اب وہ جائیں گے اور اسی ایج کو جو کہ مہدی کاظمی صاحب کلیم کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میری بچی کی عمر 14 سال ہے، اگر تو یہ پروو ہو جاتا ہے ڈیورنگ دا ٹرائل تو سب کی سب کایا پلٹ جائے گی۔ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ نہ کرے ان کا یا اس ملک میں رہنے والے کسی کا بھی جب عدالتوں سے واسطہ پڑے یا پالا پڑے تو وہاں پر بھی ون ونڈو آپریشن ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز میٹر، میں ہوں مرتضیٰ ڈار۔ دعا زارہ کیس کل سپریم کورٹ کے اندر سنا گیا اور کل اس کیس کو ڈسمس کر دیا گیا۔ اس کے حوالے سے ایک مختصر سا فیصلہ سامنے آیا، آج اس کا شارٹ آرڈر سامنے آیا ہے۔ دو قسم کی چیزیں ہیں جو سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں کل کے بعد، اور ان چیزوں میں پہلی چیز ہے کہ جو کچھ بھی اعلیٰ عدلیہ نے کیا اس کے بعد اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ لوگوں میں یعنی کہ مایوسی جو ہے وہ زیادہ پھیل چکی ہے۔ دوسرا، اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ بھی کچھ چلتا میں نے دیکھا، یوٹیوبرز بھی کچھ نام نہاد ہمارے صحافی اور یوٹیوبرز نے بھی بہت ساری چیزیں کلیم کی، جس کے اندر انہوں نے اپنی وکٹری جو ہے سارے کیس کے اندر کلیم کی، اور انہوں نے کہا کہ ان کا نیریٹو جو ہے وہ بالکل درست ثابت ہوا ہے، ان کا بیانیہ بالکل درست ثابت ہوا ہے، جو کچھ انہوں نے کہا جیسا کہا ویسے ہوا ہے۔ اور ان کے بلکہ میں وکلاء کے بھی کچھ کے بیانات سن رہا تھا تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی۔ آج یہ ساری حیرانگی اور آج یہ سارا کچھ جو ہوا ہے دیٹ از بیسڈ آن دا آرڈر، شارٹ آرڈر جو سپریم کورٹ نے کراچی رجسٹری نے جاری کیا ہے۔ اچھا، اب میں اس کے حوالے سے دو تین چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور چھوڑ دیتا ہوں آپ پہ کہ آپ اس کا خود فیصلہ کیجئے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ جن لوگوں کو یہ لگ رہا ہے، ہمیں بہت سارے لوگوں نے رابطہ کیا، ای میلز آئیں، میسیجز آئے، کامنٹس آئے، اور ان لوگوں نے یہ کہا کہ دیر از نتھنگ لیفٹ ایز فار ایز دا رول آف جوڈیشری از کنسرنڈ۔ ایسی بات نہیں ہے۔ جوڈیشری کا سلو پروسیس ہونا، کمپلیکیٹڈ پروسیس ہونا، جوڈیشری کے اپنے مسئلے مسائل یا جوڈیشل سسٹم کے اپنے مسئلے مسائل ہونا بالکل ایویڈنٹ ہے، نمایاں ہے، وہ نظر آتا ہے۔ اس کیس کے اندر بھی بہت سارے جو ہے مختلف پہلو ہیں، جو ویک پہلو ہیں، وہ نظر ہمیں آتے ہیں۔ اس کے حوالے سے میں نے کل ایک تفصیلی ویڈیو کی اور جو میرے کنسرنز تھے وہ میں نے سارے کے سارے اس کے اندر شیئر کیے، اور آج بھی میرے ایگزیکٹ وہی کنسرنز اور اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ دیر از نو اسپیڈی جسٹس ایٹ آل۔ بہت سارا کمپلیکیٹڈ اور مشکل میں ہے ہمارا سائل، جو اصل سائل ہے۔ خیر، اگلی چیز یہ ہے کہ بہت سارے میں نے عرض کیا کہ یوٹیوب کے اوپر یا بہت سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر یہ نیریٹو بنایا جا رہا ہے، جو نیریٹو مبینہ طور پہ جو دعا زہرا کا میاں ہے ظہیر اس کا ہو سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہماری اور حق سچ کی جو ہے وہ فتح ہو گئی ہے، ہم کامیاب ٹھہرے ہیں اور ہم نے جھنڈے گاڑ دیے ہیں اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ آپ شارٹ آرڈر پڑھیے، اس شارٹ آرڈر کو جو آپ پڑھیں گے آپ کے سامنے بالکل کلیئرٹی ہو جائے گی۔ اس شارٹ آرڈر کو بہت سارے لوگوں نے اخذ کیا، میں ون لائن میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور اس کے بعد بتاتا ہوں کہ کون سے لیگل آپشنز ہیں جو آپ اڈاپٹ کریں گے جبران ناصر اور ان کی ٹیم۔ ون لائن کے اندر شارٹ آرڈر یہ کہتا ہے کہ اپلیکیشن ہمارے پاس دو چیزوں کی وجہ سے آئی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ بچی کی کسٹڈی جو ہے وہ دی جائے دارالامان کے اندر یا شیلٹر ہوم کے اندر۔ دوسرا، اس اپلیکیشن کے اندر جو مین ریزن لکھا تھا وہ یہ تھا کہ یہ بچی جو ہے وہ کم عمر ہے۔ ہمارا جو عدالت نے اپنے جج صاحبان نے چیمبر کے اندر بڑی لمبی ڈسکشنز کی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہماری فائنڈنگ یہ ہے، انہوں نے یہ لکھا کہ یہ ہم نے آبزرو کیا ہے ایٹ لینتھ جو ہماری کانورسیشن ہوئی ہے، کہ اگر ہم یہ کہہ دیں ان کو، یعنی کہ جو ہمارے پاس اپلیکنٹ ہے جبران ناصر یعنی کہ دعا کے والد صاحب، ان کو ہم یہ کہہ دیں کہ جی آپ ایسا کیجئے کہ بچی کے ایج کے تعین کے لیے آپ متعلقہ کورٹ یا فورم سے رجوع کریں تو یہ اپنی اپلیکیشن وڈرا کر لیں گے۔ یہ ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا، کیونکہ یہ فورم نہیں ہے اس چیز کا، یہ انہوں نے کل اس کو اڈاپٹ کیا، اس اپروچ کو۔ چنانچہ وہ وہاں سے انہوں نے راؤٹ کر دی اور انہوں نے واپس لے لی اپنی اپلیکیشن اور ان کو متعلقہ فورم پر بھیج دیا، اور اس ہدایات کے ساتھ بھیجا کہ یہ آپ کا لیگل یعنی کہ آئینی رائٹ ہے، آپ جائیے اور جا کے اس فورم پہ جہاں جہاں ضرورت پیش آتی ہے ہمارے شارٹ آرڈر کو آپ پیش کر سکتے ہیں۔ اچھا، یعنی کہ مین میں دہرا رہا ہوں دو مسئلے تھے۔ ایک تو یہ کہ اس کو شیلٹر ہوم بھیجا جائے، اس کے اوپر سپریم کورٹ نے کچھ نہیں کہا نہ کچھ کیا۔ دوسرا یہ کہ اس بچی کا جو معاملہ ہے وہ معاملے میں سب سے اہم معاملہ یہ ہے کہ یہ بچی جو ہے وہ کم عمر ہے، اس کے لیے ان کو متعلقہ کورٹ تک انہوں نے بھیج دیا۔ اب اگر کوئی یہ کہے آ کے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر یا کسی بھی جگہ پہ جہاں پہ وہ بول رہا ہے یا بول رہی ہے، اور وہ یہ کہے کہ ہماری اور یا ہمارے حق سچ کی فتح ہو گئی ہے، تو یہ بیانیہ غلط ہے۔ عدالت نے یہ بالکل کہا کہ نکاح
कैंसिल नहीं हो सकता जब तक कि लड़की या लड़का ना चाहे, और लड़की का अगर आप एप्लीकेंट हैं तो जब तक लड़की ना कहे मुंह से तब तक निकाह कैंसिल किसी के भी कहने पे नहीं हो सकता। हाँ, निकाह के सही या गलत होने के हवाले से ज़रूर बहस हो सकती है, उसको चैलेंज किया जा सकता है, उसके ऊपर जरा हो सकती है, और तब भी उसके अंदर कंप्लेनेंट जो है वो लड़की का होना या लड़की के किसी वाली वारिस का होना ज़रूरी है। अच्छा, अब उसके लिए ये भी मुतल्लिका फ़ोरम नहीं है। दूसरी बात उन्होंने ये की। अच्छा, मैं एंड में चल के बताता हूँ कि मसला सारा जो जुडिशल सिस्टम है या प्रोसेस है उसमें कहाँ पर आता है। अभी भी 4 रास्ते अवेलेबल हैं जिब्रान नासिर और उनकी टीम के पास। पहला रास्ता ये है कि पुलिस ने चलान पेश किया C क्लास। ये थोड़ा सा टेक्निकल मामला है, यानी कि मुख्तसर ये है कि पुलिस ने अदालत को जो चलान पेश किया या जो अदालत को उन्होंने जमा कराया अपना डॉक्यूमेंट, उसमें उन्होंने लिखा कि हमने जज साहब जितने भी बंदे पकड़े थे इस केस के अंदर उन पे किसी भी किस्म का कोई भी जुर्म साबित नहीं हुआ ड्यूरिंग आवर इन्वेस्टिगेशन। ये सारे के सारे इसमें मासूम हैं। इन सारे के सारे लोगों ने कतई तौर पे कहीं पे कोई भी जुर्म नहीं किया। सो चुनाचे इन सबको क्लीन चिट दे दी जाए। एक तो जिब्रान नासिर आफ्टर दिस ऑल इस C क्लास को चैलेंज करने का इरादा रखते हैं, वो चैलेंज कर सकते हैं। ये एक रास्ता उनके पास मौजूद है, यानी कि बेस्ड ऑन जितने लोगों को पकड़ा था इस केस के अंदर, यानी कि इन्वेस्टिगेशन कैन स्टार्ट अगेन फ्रॉम ऑल दोज पीपल। दूसरा इसके अंदर रास्ता ये बचा है कि जो वकील हैं मेहदी काज़मी के, उन्होंने सेक्रेटरी हेल्थ को ख़त लिखा और उन्होंने कहा कि जी हमारा एक डॉक्टर की बेस के ऊपर मेडिकल हुआ हमारी बच्ची का, और उसके ऊपर उसकी एज जो है वो बताई गई 16 से 17 साल के दरमियान, हम इसको नहीं एक्सेप्ट करते, आप हमारी एप्लीकेशन दोबारा लीजिए और मेडिकल बोर्ड बनाइए। ये उन्होंने लिखा सेक्रेटरी हेल्थ को। उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, आप यहाँ से जाइए, सिंध हाई कोर्ट का इसके ऊपर ऑर्डर आ चुका है, सो अब मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकता। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला दिया है या जो सुप्रीम कोर्ट में कल हुआ है, बेस्ड ऑन दैट वो दोबारा जाएंगे सेक्रेटरी हेल्थ के पास, जो कंसर्न क्वार्टर है या कंसर्न जो जगह है, प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर जाके कहेंगे कि जी इन हिदायत की बेस पे आपको दोबारा एग्जामिनेशन करना होगा और उसके लिए मेडिकल बोर्ड बनाना होगा। दूसरा उनके पास रास्ता या फोरम ये मौजूद है। तीसरा ये कि आप बच्ची की कस्टडी लेना चाहते हैं, आप बच्ची के गार्डियन हैं, आप क्लेम भी करते हैं और आप नेचुरल गार्डियन, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, उसके लिए आपको फैमिली कोर्ट या आपको उसके लिए गार्डियन कोर्ट जो है उसके अंदर या गार्डियन केस के हवाले से जो है वो इसको परसू करना होगा। और उसके लिए आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, उसकी जन्म पर्ची से ले के उसके जितने भी बे फॉर्म हैं आपके पास मौजूद, या जो भी पासपोर्ट वगैरह से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपके पास डॉक्यूमेंटेड ऑलरेडी मौजूद है जो आप जमा करा चुके हैं हाई कोर्ट के अंदर, वो आप सारी अलहदा करेंगे ट्रायल कोर्ट के अंदर। और फैमिली कोर्ट के अंदर ही निकाह के हवाले से उसके लेजिटिमेट यानी कि लीगल या इलीगल होने के हवाले से बहस होगी और उसके हवाले से जरा होगी, और इसमें मुख्तलिफ गवाहियाँ होंगी, मुख्तलिफ सबूत पेश होंगे, मुख्तलिफ लोग पेश होंगे, एम्पेरिकल एविडेंसेस रखे जाएंगे, निकाह की जो वीडियो है शादी की मेहदी काज़मी साहब की वो रखी जाएगी, उनकी तस्वीरें जो है वो रखी जाएंगी, मुमकिन है किसी की कोई फोरेंसिक कराने की भी ज़रूरत पेश आए। कहने का मकसद ये है, किस्सा मुख्तसर ये है, वही बात जो फ्रॉम द डे फर्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारा प्रोसेस दोबारा होगा। इस सारी एक्सरसाइज में अब जो कुछ मैंने आपको बताया है ये वो चीज़ है जो लीगल ग्राउंड्स पर मौजूद है, ये वो चीज़ है जो कल हुई है या इससे पहले हो चुकी है। अब सिंध हाई कोर्ट के अंदर क्या हुआ, मोस्ट ऑफ यू नो कि वो क्या हुआ, ज़ाहिर उसमें प्रॉब्लम था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया। सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि हम आपको ऑथराइज़ करते हैं, आपका लीगल राइट है, अब जाइए और उसकी एज को चैलेंज कीजिए, जो कि मेन मसला है, जो कि असल मसला है, जहां से बाकी तमाम फैसले होने हैं। सो उसके लिए यानी मेन कॉज, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं तो मैं आपको ये बताऊंगा कि कतई तौर पर आपको डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि शायद ये चीज़ उनके हक़ में ज़्यादा बेहतर हुई है एज़ फार एज़ द मैटर और द पॉइंट ऑफ एज इज़ कंसर्न। अब वो जाएंगे और इसी एज को, जो कि मेहदी काज़मी साहब क्लेम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरी बच्ची की उम्र 14 साल है, अगर तो ये प्रूव हो जाता है ड्यूरिंग द ट्रायल तो सब की सब काया पलट जाएगी। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ तमाम की तमाम काया पलट जाएगी अगर तो ये प्रूव हो जाता है, जिसके कवी इम्कानात मौजूद हैं। बहरहाल अब मसला ये है, वो है सोसाइटी का, माशरे का, लोगों का। लोग ये उम्मीद लगाते हैं कि जब कभी भी कोई भी ऐसा केस सामने आता है तो उसमें उनके जज्बात इसलिए जुड़े होते हैं कि एक तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए जो उसके अंदर विक्टिम है या कंप्लेनेंट है, दूसरा ये कि ऐसी मिसालें कायम होनी चाहिए जिनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन पे या उनकी फैमिलीज़ के ऊपर असर पड़ता है, और तीसरी चीज़ ये कि लोग ये चाहते हैं कि अल्लाह ना करे उनका या इस मुल्क में रहने वाले किसी का भी जब अदालतों से वास्ता पड़े या पाला पड़े तो वहाँ पर भी वन विंडो ऑपरेशन हो, यानी कि कोई भी साइल अगर कोर्ट में जाए
تو اس کو لوور کورٹ، سیشن کورٹ، ہائر کورٹ، ٹرائل کورٹ، فیملی کورٹ، بزنس کورٹ، سپریم کورٹ اینڈ دا لسٹ گوز آن، شرعی کورٹ، آئی مین دا لسٹ گوز آن. مائی پوائنٹ از کہ جتنی بھی کورٹس ہیں ان کورٹس میں زیادہ تر سائلین کو خوار ہونا پڑتا ہے، وہ چاہے کرایہ داری کا ہی مقدمہ کیوں نہ ہو. آپ لوور کورٹ سے کیس ختم کراتے ہیں، فیصلہ کراتے ہیں، آپ سیشن میں جاتے ہیں، آپ سیشن سے کراتے ہیں تو ہائر میں جاتے ہیں، ہائر میں پرابلم ہو تو آپ سپریم کے اندر جاتے ہیں. دس آل پروسیس گوز تھرو. دیر شوڈ بی ون ونڈو آپریشن اور اٹ شوڈ بی ویری کوئک. اور لوگ یہ ایزیوم کرتے ہیں، چھوڑ دیں آپ مہدی کاظمی کا کیس ہے یار، کوئی بھی سائل اپنا مسئلہ لے کے، کسی بچی کا مسئلہ لے کے جاتا ہے سپریم کورٹ میں تو وہ یہ اخذ کرتا ہے کہ میں یہاں پہ آ چکا ہوں اور جن کے سامنے میں کھڑا ہوں یہ ایک بندہ ہے، دو ہیں یا تین ہیں، یہ جتنے بھی ججز ہیں آنریبل ججز، یہ وہ ہیں جو they have the supreme powers, they have the divine powers، اور یہ یہیں پہ بیٹھے بیٹھے ایسے آرڈرز کریں گے کہ فوری طور پہ انصاف ہو جائے گا. لیکن وہ یہ بات سمجھتے نہیں ہیں کہ ہمارے ہاں نہ کبھی سپیڈی ٹرائل ہوا ہے، نہ کبھی سپیڈی پروسیس چلا ہے، اور نہ ہی یوں جوڈیشل سسٹم ہمارا چلتا ہے. لیکن جو بھی ایسے جوڈیشل سسٹم چلتے ہیں وہاں پہ اسی قسم کے ڈیلے آتے ہیں. بہرحال ہم کوشش کریں گے بدلتی ہوئی صورتحال 2000 کیس کے حوالے سے آپ کو یوں ہی اپڈیٹ رکھیں. اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.